نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی ایسی عظیم نعمتیں کہ جن کی آمد سے اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین ماڈل قرار دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اب دوستان ذی وقار، جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی حالت زار ہے، ابتری ہے، تنزلی ہے، ذلت و رسوائی سے ہم دوچار ہیں، انتشار میں ہیں اور افتراق میں ہیں۔ یکجہتی، یگانگت، اخوت، بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور ایک بڑی مفلوق الحالی کی صورت حال ہے جس سے قوم مسلم دوچار ہے۔ اور جب ہم اس کے اسباب پہ غور کرتے ہیں کہ آخر اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، اسباب تو کئی ہیں لیکن سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ صورتحال بن چکی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا سبب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری بائیں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تعلیمات، ان سے ہم دور ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ سارا کچھ بھگت رہے ہیں، ورنہ جب قرآن پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اب ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کی زندگی اس تلاش میں گزرے کہ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، میں نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا ہے، میں نے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس شخص کی زندگی میں پھر ذلت ہو، پھر رسوائی ہو، پھر تنزلی ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے اسوہ حسنہ کو تسلیم نہیں کرتا، یا اس کی طرف چلتا نہیں ہے، یا اس کی تلاش نہیں کرتا۔ آج جو ہمارے اوپر ایک جمود کی کیفیت آ رہی ہے، اور جمود بھی اس معنی میں کہ ہم جوں کہ توں ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ قوم کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے، آپ معاشی طور پر دیکھ لیں، سیاسی طور پر دیکھ لیں، مذہبی طور پر دیکھ لیں، اخلاقی طور پر دیکھ لیں، ایک انحطاط ہے اور ایک دور زوال ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ قوم انگڑائی لیتی، خواب غفلت سے بیدار ہوتی، وہ اسباب تلاش کرتی
جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ زندہ قوموں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر ان قوموں کی قوت کہیں کمزور پڑنے لگے تو اس قوم کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس قوم کے مفکرین اکٹھے ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، سبب کیا ہے، اور ان حالات پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ آپ کو کہوں گا کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جو اسباب پہ غور و فکر ہی نہیں کر رہے۔ افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس تو یہ ہے کہ احساس زیاں بھی نہ رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بھائی نقصان ہو رہا ہو تو بندے کو جاگنا چاہیے، لیکن ہمارا نقصان ہوتا رہے ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ احساس زیاں یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ پہلے انسان اس چیز کو تسلیم تو کرے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم بھی اور مسلم قوم کے طور پر بھی ہم وہ ہیں جو اپنی خامیاں دوسروں کے ذمے لگاتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوا، مجھے فلاں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، میں کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ فلاں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوا کہ فلاں نے میری مدد نہیں کی۔ سب کچھ دوسروں پہ ڈالتے ہیں اور اپنے ذمے کچھ بھی نہیں لیتے، اور اس کے نتیجے میں قوم اس صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے جس سے ہم گزر ہیں۔ جس دن اکاؤنٹیبلٹی آف ون سیلف، اپنا محاسبہ نفس کرنا ہم نے شروع کیا اور اپنی غلطی تسلیم کرنا شروع کی تو اس کے بعد حالات بدل جائیں گے، یہ صورتحال نہیں رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، مگر فائدہ تو اسی کو پہنچے گا جو اس بہترین نمونہ کی طرف چلے گا، اس کو تلاش کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرے گا اور پڑھے گا۔ کتنے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ سیرت مبارکہ کی بکس پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے جو روشن پہلو ہیں ان سے روشناس ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اس کے لیے عملی کوشش کرتے ہیں؟ جب یہ ہے ہی نہیں، جب ہماری کوئی سٹرگل ہی نہیں، کوئی تلاش ہی نہیں، کوئی جستجو ہی نہیں، کوئی تحقیق ہی نہیں، اور ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا۔ اب میں یہاں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ذرائع کون کون سے تھے۔ یہ محراب و منبر یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کا ایک بہترین ذریعہ تھا، تبلیغ دین کا مرکز تھا، اور یہی ایک چیز تھی کہ جہاں سے لوگوں کو پتہ چلنا تھا۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے ہیں اچھے لوگ بھی، میں یہ نہیں کہتا، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت کو یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا یا پھر وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے، یا وہ اس رو میں بہہ جاتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو لوگ میری بات کا برا محسوس کریں گے، برا منائیں گے، کیونکہ ان میں فلاں فلاں برائی ہے اور میں اس کو ہائی لائٹ کیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب ہمارے خطبے قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہو جائیں، حالانکہ اس منبر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم قوم کے پیچھے نہ چلیں، ہم قوم کو راہ دکھائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے افکار کی روشنی میں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا الٹ ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں ہوئے اس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ ویسے آج کل تو یہ زیادہ فٹ آتا ہے ہمارے حرم کے جو مفتی صاحبان یا پاسبان ہیں یا ان کے اوپر، چونکہ اب وہ یہودیت کو لائک کرتے ہیں، ان سے ان کے رابطے گہرے ہیں،
تو اس لیے بھی وہ بات درست ہے، اور یہ یہاں کے مفتی جو ہیں نا ہمارے جیسے، ان پہ بھی یہ بات فٹ آتی کہ ہوئے اس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ پوری قوم کی خواہش یہی ہے کہ ہمیں ایسی تقریر سنائی جائے جو ہماری پسند کی ہو، حالانکہ قوم کو اب ایسی تقریروں کی ضرورت ہے جس میں قوم کو جھنجھوڑا جائے، جس میں قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے، جس میں قوم کو بتایا جائے کہ قوم جس سمت چل رہی ہے، معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں ہے، یہ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہیں، یہ تنزلی کی باتیں ہیں، ترقی کی نہیں ہیں۔ تو دوستان ذی وقار، اس لیے میں تو یقین جانے آئے دن دل کے اندر یہ تڑپ، یہ جذبہ، یہ بیدار ہو رہا اپنے اندر بھی کہ چلو ایک فریضہ ہم سر انجام دیں، کوشش کریں، اور کچھ نہ کچھ ہم خود تو بدلیں، ہمارے بدلنے سے بھی کوئی نہ کوئی تو بدلے گا۔ آپ دیکھیں اس دفعہ ربیع الاول شریف میں جو محافل ہوئیں، اس میں صورتحال یہ تھی کہ 5-5 6-6 نعت خوان علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے ان کو وہ سنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک عالم دین کی تھوڑی سی وقت کے لیے تقریر، اور جب وہ تقریر ہوتی ہے تو وہ سارے ثنا خوان وہاں سے غائب، وہ سب غائب۔ مطلب یہ ہے کہ علماء 2 گھنٹے کی سزا اس صورت میں بھگتے ہیں کہ بے سر نعت خوان، یا کلام پڑھنے کا انداز بھی جو بے ادبی پر مشتمل، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، اور پھر اب جگہ جگہ پہ بندہ جھگڑ بھی نہیں سکتا، الجھ بھی نہیں سکتا کہ یا کیا کر رہے ہو۔ اب تو سوشل میڈیا جو ہمارے نوجوان دوست دیکھتے ہیں، اب تو باقاعدہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ قوالی کا ڈیزائن ہے، یا یہ راگ رنگ کی کوئی دنیا ہے، یا یہ کیا ہے، یہ کس انداز میں نعت پیش کی جا رہی ہے۔ کدھر گئے وہ نعت خوان، کدھر گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ درس دیا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے یوں جبریل کو پایا گیا، در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔ اب تو ممبروں پہ بندروں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو میزبان محافل ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک محفل کرا کر ہم دین کے مکمل ٹھیکیدار ہیں، کوئی اب ہمیں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ ہم جو کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی تو ایسا بھی ہو کہ ان سب کو پکڑ کر بٹھایا جائے اور ان کو علماء سنائے جائیں۔ آج کیا صورتحال ہو گئی ہے، میں صحیح بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو دینی نالج حقیقی ہے، کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت تعلیمات ہیں، عفو درگزر، تحمل، برداشت، صبر، رواداری، معاشرتی انصاف، سوشل جسٹس، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں سے بھی سلوک، دشمنوں سے سلوک، اپنوں کے ساتھ محبت کے انداز، آج وہ کسی کو پتہ ہے یا بتائے جاتے ہیں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کہاں سے ہم نے یہ سننے تھے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ سب لوگ اس کے لیے ان علماء کو تلاش کریں۔ یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کو اپنی ذات کے لیے ہم یہ بات نہیں کر رہے، اور نہ ہم اس قابل ہیں، ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ان علماء کو تلاش کریں جو آپ کو جب کچھ بتائیں تو آپ کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو جائیں۔ یہ ایجنڈا تو غیروں کا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے قوم مسلم کو دور کیا جائے، ایسے انداز اپنائے جائیں وہ۔ اور پھر ایک اور بات ہے نا کہ خوبصورت سلسلے میں اگر کوئی ایک بات
ایسی ہو جاتی ہے جو درست نہیں ہے تو لوگ اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ مثلا میلاد کی محافل ہیں، بہت زیادہ جگہوں پہ ماشاءاللہ آداب ملحوظ خاطر بھی رکھے گئے جلوس میں سلسلوں میں۔ ایک جگہ ملتان میں ایک قابل مذمت ناخوشگوار اور قابل مذمت واقعہ پیش آیا کہ چند جہلوں نے مل کر، پتہ نہیں وہ کون ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ایک تو جو بھی کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے وہ اہل سنت کے ذمہ لگ جاتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو اہل سنت کی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ، ایسے ہی لوگ ہیں، جلوسوں کا حصہ بن جاتے ہیں، محافل میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی غلط حرکت کریں تو وہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ علماء کبھی بھی ایسا درس نہیں دیتے کہ وہ جلوس میں جس طرح کی ایک انہوں نے پتہ نہیں کون سی خاتون تھی یا کیا تھا حور بنا کر پیش کر دیا۔ اب قطعاً یہ بات نہیں، پورے پاکستان میں ایک بھی عالم دین ایسا نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ صرف اہل سنت نہیں، کسی بھی مسلک اور فرقے کا عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایسا کیا جائے، لیکن کرتے ہیں لوگ، غلطی کرتے ہیں، جہالت کرتے ہیں، ایسے مظاہرے کرتے ہیں، ان کو روکنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کی وہ باتیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، لیکن ساتھ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ محافل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کتنا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان میں ہم تھوڑی سی بہتری لائیں، علماء کا اچھا انتخاب کریں، ثنا خوان وہ بلائیں۔ میں ہر سال ربیع الاول میں آج بھی یہاں آنے سے قبل سوڈی جے والی ہائی اسکول میں پروگرام تھا، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل تھی، تو وہاں جو اسٹوڈنٹ بچے تھے انہوں نے نعتیں پڑھی، تو چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان میں ایک فطری معصومیت ہوتی ہے، تو اتنا ان سے وہ نعت شریف سن کر ایک دل کو وہ بات لگ رہی تھی کہ یہ ماشاءاللہ وہ چیز ہے کہ جو دل پہ اثر کرتی، ورنہ آپ بدنی مجھے سمجھیں گے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یا کیا ہے، مجھے تو کئی محافل میں جا کر اب بد سکونی سی بھی ہوتی ان لوگوں کا محمل کلام سن کر، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس کی شان میں ہے، یہ نعت ہے، قصیدہ ہے، منقبت ہے، حمد ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر آداب، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو نعت لکھی، پوری دنیا میں ان کے جو کلام پڑھے اور سنے جاتے ہیں، تو علماء جب ایک ایک شعر ان کا بیان کرتے ہیں تو ان پہ گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتے ہیں کہ اس میں حضور کی یہ شان بیان ہوئی ہے، اس میں میرے آقا کی یہ شان بیان ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ انداز اپنایا ہے، اس میں یہ خوبصورتی ہے، اس میں یہ حسن ہے، اس میں یہ چیز۔ حضرت اقبال کے اشعار پہ یقین جانے یہاں پورے گھنٹے گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، ایک ایک شعر میں جو انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی پروئے۔ لیکن اب بدقسمتی سے ایسے وہ بزرگوں کے کلام غائب ہوتے جا رہے ہیں جن میں برکت تھی، روحانیت تھی، اور امام شرف الدین بصیری کا وہ قصیدہ جس کا ترجمہ ہمارے لوگوں کو نہیں آتا، لیکن شعر آج بھی پڑھ دیا جائے نا لوگ جھوم جاتے ہیں، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کر جھومے تھے۔ سرکار نے تمایل فرمایا تھا، یقین جانے وہ میری بات آپ نوٹ کریں، جہاں وہ قصیدہ پڑھا جا رہا ہو، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لوگ اس کو جھوم کر سنتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو قبولیت ہوئی۔ سرکار نے تمایل فرمایا، اور اب بھی وہ اثرات ہیں جو امت کے اوپر بھی ہیں، حضور کے غلاموں کے اوپر، وہ نئی چیزیں۔ اعلی حضرت کا کلام حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام ہے، اقبال مرحوم کا کلام حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام، اور بھی اسرا خان، وہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب تھے، ان کا کلام، اعظم چشتی صاحب تھے، بزرگ تھے جن کا کلام سنتے تھے لوگ اور دلوں میں محبت رسول بیدار ہوتی تھی۔ تو آج بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی کہ امت جس طرف جا رہی ہے اور جو ہماری تنزلی کے اسباب ہیں ان میں سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ یہاں محراب و منبر سے ان کو قوم کو حضور علیہ السلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ بتائی نہیں جا رہی، اجاگر نہیں کی جا رہی، یا قوم اس کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔
ایک دفعہ آپ دل میں یہ بات لائیں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، خطباء سے، علماء سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہماری مرضی کا اسلام نہ دیں، یہ جو صحیح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہ ہمیں سنائیں، یہ ہمیں جھنجھوڑیں، یہ ہمارا محاسبہ کریں، اور جو ہماری زندگی میں خلافات ہیں، کوئی بدعقیدگی ہے، کوئی فضول چیز ہے، یا کوئی جہلانہ رسم ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہماری زندگی میں کہیں سے آ گئی ہے، تو اس طرح جس طرح ایک خوبصورت مالی جو ہے درخت کی جو فضول شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ چھانٹ کر کے اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس درخت کا تنا ان شاخوں کی کاٹنے سے پھر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو کاش کوئی ایسا ہو جو ہماری زندگی کی ان فضولیات کو بھی کاٹ پھینکے اور ہمارے ایمان کا درخت جو ہے وہ ایک تناور بن جائے، وہ مضبوط ہو جائے۔ اس چیز کی اشد ضرورت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ، خوبصورت ماڈل، رول ماڈل۔ اب ہمیں صحیح معنوں میں اس ہستی پاک کی طرف متوجہ ہونا ہو، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زندگیوں میں نکھار آئے گا اور ایک خوبصورتی آئے گی۔